بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے تو جھٹلا دیا اس چیز کو جس کا یہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے. ولما یأتہم تأویلہ، جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا. یعنی وہی بات ہے کہ انہوں نے اپنے علم کو پازیٹیولی یوز کرنے کی بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اب دیکھ لیں خالد بن ولید کے جو والد تھے ولید ابن مغیرہ، اتنے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، ان کے بارے میں سورہ المدثر میں آتا ہے. یعنی وہ اس رزلٹ پہ پہنچ چکے ہوئے تھے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے. اس کے باوجود ضد اور ہڑدنمی کی اور اینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ یہ ایک جادو ہے جو چلتا آ رہا ہے، اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے. حالانکہ قرآن حکیم میں جو پیشن تھا ان کے ساتھ کے لوگوں نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے، جبکہ ان کے پاس آ گیا قرآن، یعنی اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا بھی اور پھر اپنے انداز گفتگو سے اپنا آپ منواتا ہوا. کذالک کذب الذین من قبلہم، اس طریقے سے ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا اپنے وقت کے پیغمبروں کو، ان کی وحی کو. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو پھر ہم نے ان ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور وہ مشرکین عرب کو پتہ تھا، جب وہ شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کھنڈرات سے گزرتے تھے جن میں وہ قومیں آباد تھیں، عاد اور سمود، جو پیغمبروں کی نافرمانی کرنے کے سبب تباہ و برباد کر دی گئی. ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے. ومنہم من لا یؤمن بہ، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے کون فسادی ہے. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جاگ جائیں، اور کچھ فسادی ہیں جنہیں پوری بات سمجھ آئی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کی وجہ سے قائم ہیں اپنے ان غلط نظریات کے اوپر، اور پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں بھی دیتے ہیں. کس طریقے سے دیکھیں نا، ابو جہل جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا غزوہ بدر میں، مسلمان بھی اللہ سے کر رہے تھے. اور نعوذ باللہ وہ کہتا تھا کہ اس کو ہلاک کر جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کیا. تو پریکٹیکلی تو ایسا ہوا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہوا جنگ میں، ایک طرف باپ ہے دوسری طرف بیٹا ہے. یہ تو ہوگا بھائی، جب حق اور باطل کی کشمکش ہوگی تو پھر اس لیول تک جانا ہوگا. اور پھر ایک دعا تو قرآن میں نقل ہوئی ہے سورۃ الانفال میں کہ اے اللہ اگر واقعی یہ قرآن حق ہے تو آسمان سے پتھر نازل فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ابھی فیصلہ کر دیں، ہم تو تیرے ساتھ مخلص ہیں. اور پھر پتھر نازل نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ سچا ہوتا تو ابھی پتھر اوپر سے آتا. پھر اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، دیکھو رپلائی ٹو کرنا پیدا جائے. ہاں، اللہ نے بھی سینکڑوں جگہ پر رپلائی ٹو کیا ہے، کیونکہ اس سے جو بھولے بالے لوگ ہوتے ہیں نا وہ رائے راست سے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی حالانکہ اس سے پہلے قرآن حکیم میں درجنوں آیات موجود تھیں جس میں اللہ کی سنت بتائی گئی تھی کہ اللہ کا یہ اصول ہے، جب کبھی پیغمبر آتا ہے تو دو پارٹیاں بن جاتی ہیں، ایک پیغمبر کے ماننے والی، ایک مخالفین. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیتا ہے، مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں عذاب بھیج کے، کبھی آگ کا عذاب بھیج کے، کبھی آندھیوں کا عذاب بھیج کے، کبھی سمندر میں غرق کر کے، کبھی پتھروں کی بارش کے ذریعے. یہ نہیں ہوا کہ اہل ایمان اور کافر اکٹھے ایک جگہ پہ رہ رہے ہوں اور وہاں پہ عذاب آ جائے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا اہل ایمان کو کہ تمہیں وہاں سے نکالوں گا اور پھر باقیوں کو عذاب دوں گا. ویسے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مکسچر میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا. اور وہ پھر آیت 7 نازل ہوئی سورۃ الانفال میں کہ نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک اہل ایمان کو ان خبیثوں سے الگ نہیں کرتا. اور پھر الگ کیا، ہجرت مدینہ کروائی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو مصر سے نکالا اور فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے ڈبویا جھیل کے اندر، بس ان کی یہ جھیل غزوہ بدر کا میدان بنا. مسلمان تو مدینہ شریف آ گئے، ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئے، جس طرح فرعونیوں نے پیچھا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام، ان کے 6 لاکھ کا جو لشکر تھا اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سمندری جھیل کے اندر انہیں تباہ و برباد کیا. تو یہاں پہ بھی عذاب استیصال کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں ان پر آئی. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ ٹھیک ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو اس معاملے میں جو میں کرتا ہوں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ذمہ ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، میرا کام تو صرف پہنچانا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ کتنا ظلم ہے کہ آپ دعوت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، جبکہ وہ دائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری دعوت تھی، جس نے قبول کر لی وہ میرے ساتھ آ جائے، جس نے قبول نہیں کرنی اس کی اپنی مرضی ہے، آخرت میں بھگتے گا. پھر بھی آپ اس کو دعوت نہ لانچ کرنے دیں. یہ اس کے جواب میں کہ ٹھیک ہے یار، تم نے بھی تو ایک عقیدہ رکھا ہے نا، ہم تو نہیں تمہیں
زبردستی ڈنڈے کے زور پر یا تلوار کے زور پہ کہتے ہیں کہ تم ہمارا مذہب اختیار کرو، تو یار پھر ہمیں بھی کام کرنے دو۔ جو ہمارا گلا بھی ہے مولویوں کے ساتھ، یا ٹھیک ہے ہم نے ایک دعوت لانچ کی ہے، ہم ویڈیوز میں ریفرنسز دکھا کے امت کو قائل کر رہے ہیں، تم بھی قائل کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ روند مارنا شروع کر دو، پچ کھود دو؟ یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے ہیں بعض جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ ان بہروں کو سنائیں گے جبکہ وہ کچھ سمجھتے ہی نہ ہو؟ یہاں فزیکل بہرا ہونا مراد نہیں ہے، بطورہ ہونا، جنہوں سے پنجابی کہنے ہیں، یعنی وہ کان سن رہے ہیں بس وہ سن نہیں رہے ہیں، اینالائز نہیں کر رہے ان کو۔ حالانکہ کان سنے تو دماغ میں جا کے بات سٹرائک کرنی چاہیے۔ وہ صلاحیت تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں دی ہے یا دل میں دی ہے، تو بس سننے کا ایسا سنتے ہیں، جس طرح باقی کوئی میوزک چل رہا ہے یا کسی جانور کی آواز آ گئی ہے تو ٹھیک ہے بس سن رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اسے سمجھنے کی، اللہ کو سیریس لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اچھا یہ کیٹیگری آج بھی موجود ہے، آپ ایک ہی مجلس میں ایک بات کریں، کچھ لوگوں پہ کبھی طاری ہو جائے گی، کچھ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، بس وہ صرف سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک آواز ہوتی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا فارم کیا ہے، اسے سیریس لینا ہے نہیں لینا، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو آپ کیا سنائیں گے، تو سننے کے موڈ میں ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ انہیں ہدایت دیں گے کہ جو اندھے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ سکتے؟ اچھا آنکھیں ہیں، دیکھ رہے ہیں، بس وہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اچھا ایسے لوگ آپ نے دنیا میں آبزرو کیے ہوں گے، آپ پورا سمجھائیں ایڈوکیٹ ہیں کہ کیا جی، ہاں خصوصاً جب سے یہ چھتر موبائل والی بیماری آئی ہے نا، یہ موبائل ٹچ سکرین، یہ تو آپ دیکھیں، یہ تو مطلب ایک ایسی اس کی نوسط پڑی ہوئی ہے کہ لوگ اس کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، تھوڑی دیر میں کہیں گے ہیں، تو اس کا بہتر حال یہی ہے کہ آپ ان کو فون ہی ملا لیں۔ یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، ہمارے آفیسز میں یہ بڑی آنر کی بات ہے، ایک آفیسر دوسرے آفیسر کے ٹیبل پہ جا کے اس سے کوئی چیز ڈسکس کرتا ہے آفس کے میٹرز۔ ایک بندہ اپنی کرسی چھوڑ کے تمہارے سامنے آ کے کرسی پہ بیٹھا ہے، تم رسپیکٹیبل جگہ پہ بیٹھے ہو، تو وہ ٹائم نکال کے آئے، اس دوران آپ کا فون بجتا ہے، تو ٹاپ پرائورٹی تو اس بندے کی ہے جو فزیکلی آپ کے سامنے آیا ہے، نہ کہ اس فون کی۔ فون تو وہ بھی کر سکتا تھا، لیکن بعض ایسے بے شرم ہوتے ہیں، وہ 15-20 منٹ تک فون سنتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کو ویٹ کرواتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اسے بھی چاہیے تھا کہ وہ آنے کی بجائے وہاں سے فون ملا لیتا، یہی رزلٹ ہے۔ تو اس لیے جو بندہ فزیکلی آ جائے اسے رسپیکٹ دی جائے، اس کی پرائورٹی ہونی چاہیے، اسے پروٹوکول دیں۔ ایک بندے کے ساتھ آپ چیٹنگ لگے ہوئے ہیں اور ایک بندہ آپ کو ملنے آیا اور آپ سے بات کر رہا ہے کہ حضرت مجھے آپ سے کام ہے، آپ تھوڑی دیر ہیں، یہ تو بیسک اخلاقیات کے خلاف ہے۔ تو یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی، اے نبی آپ کیا ایسے لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں جو اندھے بنے ہوئے اور کچھ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں، لیکن اللہ نے تمام صلاحیتیں دی، وہ یوز ہی نہیں کرتے اور جہنم کے حقدار ٹھہرے میں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو وہ یہ تو اتنا ہی گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں دن کے کچھ حصہ ہی انہوں نے دنیا میں گزارا۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہوں گے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، بے شک گھاٹا کھا گئے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کے معاملے میں روگردانی کرتے رہے، اس حق کو جھٹلاتے رہے۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے دنیا میں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی اگر ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں وہ وعدے جو ہم آپ سے کرتے رہے ہیں ان کافروں کے بارے میں کہ ان پر بھی عذاب آئے گا جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آیا انبیاء کے جھٹلانے پر، او نتوفینک، یا اس سے پہلے ہی آپ کو ہم وفات دے دیں، فإلینا مرجعہم، تو ہماری طرف ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہوگا جو یہ اعمال کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ دیکھیں یہ جو اللہ کا ڈیوائن پلان ہے نا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اب نبی کے ساتھ کس طرح گفتگو ہو رہی ہے
کہ یہ جو ہم نے دھمکیاں دی عین ممکن ہے آپ کی زندگی میں ہم آپ کو دکھا بھی دیں کہ آپ کے مخالفین کس طرح تباہ و برباد ہوئے، اور اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو موت دینی ہے تو بعد میں ان پہ عذاب تو آئے گا، اور اگر دنیا میں نہ بھی آیا آخرت میں تو انہوں نے ہمارے حضور پیش ہونا ہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ہوتا ہے رسول۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو پس جب رسول آ جاتے ہیں نا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ رسول کے آنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، انبیاء کے آنے کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا۔ انبیاء صرف داعی ہوتے ہیں، وہ سمجھ لیں رسولوں کے دین کے مجدد ہوتے ہیں، جو کمزوریاں آتی ہیں وہ دور کرتے ہیں، دھمکی نہیں لگاتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کر لو یہ اجر ملے گا، یہ نہیں کرو گے پکڑے جاؤ گے۔ لیکن رسول آگے کہتا ہے کہ مجھے مانو، مجھ پہ ایمان لاؤ، اگر نہیں کرو گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور پھر وہ رسول کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فیصلہ کرتے ہیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بھیج کے حجت نہ تمام کرتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، ہم نے یہ طے کر لیا کہ غالب رہیں گے ہمارے رسول، اللہ تعالیٰ کے رسول ہی غالب رہیں گے اس کے مخالفین کے اوپر۔ پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ قتل نہیں ہوتے، کیونکہ جو رسول خود یہ دھمکی لگا رہا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس سے پہلے وہ خود انہی کافروں کے ہاتھوں مارا جائے تو وہ تو ساری گیم ہی الٹ گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنے رسول ہیں نا، یعنی وہ ٹرم کے پوائنٹ آف ویو سے، ویسے قرآن میں انٹرچینجبل ٹرمز بھی ہیں، انبیاء کے لیے بھی بعض اوقات رسول کا لفظ آتا ہے۔ رسول کا ایک لغوی معنی ہے چھوڑا ہوا، پیغمبر، بھیجا ہوا، ان معنوں میں تو تمام انبیاء رسول ہیں۔ لیکن جب آپ ٹیکنیکل ٹرم میں بات کرتے ہیں تو رسول سے مراد وہ ہے جو آ کے دھمکی لگاتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم جہاد کا لفظ جو بولتے ہیں وہ میدان جنگ میں جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے، لیکن اس کے لیے جو اسپیسیفک ٹرم ہے وہ تو قتال ہے۔ جہاد میں تو کوئی بھی کوشش آ سکتی ہے، قتال بھی اس کا حصہ ہے، تبلیغ قرآن بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جہاد اور قتال۔ اسی طریقے سے رسول اور نبی، اور اسی طریقے سے مؤمن اور مسلم۔ نبی اسلام کو کہا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے نبی آپ کہتے ہیں میں پہلا مسلم ہوں، لیکن مسلم تو سب سے چھوٹا درجہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجہ تو ہے مؤمن ہونا۔ لیکن یہاں مسلم ان معنوں میں ہے کہ میں اللہ کے حضور تابع فرمان ہوں، سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب رسول آ جاتے ہیں نا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ اور ظلم نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو۔ وعدہ کون سا؟ بھائی جو اتنے سالوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ اگلے انبیاء کے انکار کرنے کے اوپر ان کی قوموں پہ عذاب آیا، تم پہ بھی آ جائے گا، تو بھائی 13 سال مکے میں ہو گئے ہیں، ہویا تو کچھ بھی نہیں، تو کدوں آئے گا وہ بڑا دیہڑا، وہ بڑا دن ایام اللہ میں سے۔ اب دیکھیں جواب کیا ہے۔ جواب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جن لوگوں کی بد عقیدگی ہے ان کے تو دل ہی دکھ جائیں گے کہ یہ کیا جواب ہے۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے وہی میرے ساتھ ہونا ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک اجل، اس کا موت کا وقت، اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہونا ہی مقرر کیا ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کی بھی اجل آ جائے گی نا، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر جناب ایک لمحہ نہ پیچھے رہ سکتا ہے کوئی اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی جو اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ موت اپنے ٹائم پہ آ جانی ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اے نبی ان سے فرمائیے کہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ ہی جائے رات کے وقت یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، وہ کیا کر لیں گے جو اس کی جلدی میں چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نا قیامت کا دن کیوں نہیں آ رہا، عذاب کیوں نہیں آ رہا، اچھا جی آ جائے گا، کرو گے کہ یا تو کوئی پروٹیکشن کر لو، کیا کر لو گے؟ تو اس وقت تو پھر یہ حالت ہونی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ثم اذا ما وقع، تو جب یہ عذاب نازل ہو جائے گا، آمنتم بہ، تب ایمان لاؤ گے، الآن، تو اس پہ فرشتے پھر تمہیں کہیں گے کہ اب ایمان لایا، وقد کنتم بہ تستعجلون، جبکہ اس سے پہلے تو بڑا عذاب کی دھمکیاں لگاتا تھا کہ لے آ دیکھی جائے گی،
اور اب تو ایمان کی دعائیں دے رہا ہے لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا. وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے ایمان لانا قبول ہے. اور آپ دیکھ لیں فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، بنو اسرائیل کے رب کے اوپر. تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہی الفاظ ہیں الآن، اب لایا ایمان، اب اس کا موقع ختم ہو چکا.